کل کی مجلس میں ہم نے اسما نامی ایک یہودی عورت کا ذکر کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجوی اشعار کہا کرتی تھی۔ اس کو ایک محب رسول عمیر ابن عدی نے قتل کر دیا تھا۔ آج کی مجلس میں بھی ایک ایسے ہی یہودی کا ذکر کرتے ہیں جو بدترین دشمن رسول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ ابن ابی حقیق اور کنیت ابو رافع تھی۔ غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر چڑھا کر لانے والا یہی شخص تھا۔ ہر طرح مشرکین کی مدد کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی میں دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ اس سے پہلے قبیلہ اوس کے فرزند محمد ابن مسلمہ بارگاہ رسالت کے گستاخ اور دریدہ دہن کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ قبیلہ خزرج کے لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم اوس والوں سے کیوں پیچھے رہیں، کیوں نہ ہم دوسرے گستاخ رسول ابو رافع کو قتل کر کے اللہ کے دربار میں عزت و رفعت حاصل کریں۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے چند افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جناب رسالت مآب سے ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی اور قبیلہ خزرج کے 4 آدمیوں کو اس کام کے لیے مامور کیا۔ عبداللہ ابن عتیق کو ان کا امیر مقرر کیا۔ جب یہ حضرات روانہ ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ کسی بچے اور عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ ابو رافع خیبر کے قریب ایک قلعے میں رہتا تھا۔ یہ چاروں حضرات رات کے وقت وہاں پہنچے۔ عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ قلعے کے دروازے کے قریب چادر اوڑھ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ دربان جب دروازہ بند کرنے لگا تو یہ سمجھا کہ اپنا ہی کوئی آدمی ہے۔ اس نے آواز دی کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، اندر آنا ہے تو آ جاؤ۔ ابن عتیق اندر چلے گئے اور کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابو رافع بالا خانے پر رہتا تھا اور رات کو قصہ گوئی کی محفل جماتا تھا۔ جب قصہ گوئی کی محفل ختم ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے تو دربان نے قلعے کی تمام کنجیاں ایک جگہ لٹکا دیں۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور پورے قلعے میں سناٹا چھا گیا تو ابن عتیق نے کنجیاں اٹھا لیں اور دروازے کھولتے ہوئے بالا خانے پر پہنچ گئے جہاں ابو رافع سو رہا تھا۔ ابن عتیق نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی ابو رافع کی مدد کو نہ آ سکے۔ ابن عتیق نے ابو رافع کو آواز دی۔ اس نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ اندھیرے میں اس کی نشاندہی ہو گئی۔ ابن عتیق نے وار کیا اور چند لمحوں میں اس دشمن رسول کا کام تمام کر دیا۔ جب قلعے سے واپس ہوئے تو اندھیرے کی وجہ سے سیڑھی پر سے گر گئے اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پگڑی کھول کر ٹانگ کو کس کے باندھ لیا اور باہر آ کر ساتھیوں سے آن ملے۔ ان سے کہا، تم چلو، میں ابو رافع کی موت کا اعلان سن کر آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو قلعے کی فصیل سے ابو رافع کی موت کا اعلان کیا گیا۔ تب ابن عتیق وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے آ کر ملے اور کہنے لگے، تیز تیز چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ نے ابن عتیق سے کہا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ انہوں نے ٹانگ پھیلا دی۔ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ جب حضور انور نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.